بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، اس وقت اس نشست میں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور اس نشست میں میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جو مینگو گروورز یعنی آم کے باغبان اور ایون سٹرس کے باغبان یعنی ترشاوا پھلوں کے باغبان، لیکن اس وقت میرا ہدف اور میرا ٹارگیٹ اور میں جن سے مخاطب ہوں وہ ہیں مینگو کے گروورز یعنی مینگو کے باغبان، آم کے باغبان، اور بہت سے طلباء اور طالبات جن سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں۔ ابھی میں چند روز پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کا وائوا لینے گیا، اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہے سٹرس کے اوپر اور سرگودا میں کچھ خاص دیہات جن میں سٹرس اگایا جاتا ہے اس پہ تھا۔ تو میں نے ویسے ہی ایک کویشچن پوچھا کہ گیپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو گیپ سے وہ ناواقف تھے، اور میں بھی یہ آپ کو بتاؤں کہ کوئی 5-6 سال پہلے مجھے بھی اس کی آگاہی نہیں تھی کہ گیپ کیا چیز ہے۔ گیپ ایک مخفف ہے گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز، اور یہ استعمال ہوتا ہے یورو گیپ یعنی یورپین کا گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز۔ WTO تو آپ نے سنا ہوگا۔ WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کے تحت آزاد تجارت کے معاہدے کے لاگو ہونے کی وجہ سے سبھی ملک اپنے تحفظات کی بات کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہے، اس کو کہتے ہیں معاہدہ برائے زراعت، ایگریمنٹ آف ایگریکلچر، اور معاہدہ برائے حفظان صحت و نباتاتی تحفظ، اسے کہتے ہیں SPS۔ اس کے تحت ہر ملک نے اپنے کوارنٹائن لاز ہوتے ہیں، جس کے تحت بیرون ممالک کوئی چیزیں جو برآمد کی جاتی ہیں اسی طرح درآمد کی جاتی ہیں ان پہ وہ قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور کچھ شرائط ہوتی ہیں، اچھے خاصے ٹیسٹ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے اعلیٰ کوالٹی وہ اس کے بیج یا پودے یا پروڈیوس یعنی پیداوار وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے یا امپورٹ کی جاتی ہے، اور غیر ملکی منڈیوں تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ عالمی منڈی میں بیچنے کے لیے ایسا آم پیدا کیا جائے
یا ایسے مینگوز پیدا کیے جائیں جو ایکسپورٹر اور صارف، یعنی صارف نہیں ہوتے، جو کنزیومرز ہیں، ایکسپورٹرز اور کنزیومرز کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ صارف کہہ دیا، صارف جو ہوتے ہیں اردو ہے، تو ہر ملک کے کوارنٹائن تحفظات مختلف ہیں، لہذا آم کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے یورو گیپ یعنی یورو گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز، اس میں رجسٹر ہونا ضروری ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک رحیم یار خاں میں وزٹ کرنے گیا، ایک ویسے تو میری بہت ساری میٹنگز تھیں رحیم یار خاں میں، تو وہاں میں اس باغ کو بھی میں نے وزٹ کیا جس کو یورو گیپ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا، اور وہ یورو گیپ کا سرٹیفکیٹ یعنی گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز کا، اور وہاں پہ میں نے بہت اچھا مینٹین کیا ہوا باغ دیکھا رحیم یار خاں میں۔ ساتھ ہی ایک ان کے شوگر مل بھی تھی، بہت بڑی شوگر مل، اور یہ غالباً کوئی ہمارے فارمر منسٹر بھی پاکستان کے رہے ہیں، یہ ان کا باغ تھا، اور ان کے بردر ان لا وہ بھی MNA اور وزیر رہ چکے ہیں، اور بہت پروگریسو، ایکسٹریملی پروگریسو گروور ہیں، اور میں ان کا نام ایک کا تو جانتا ہوں میں، غالباً کوئی مخدوم حسن کوئی اس طرح کا نام، اور دوسرا یہ جہانگیر ترین، یہ خاصے پروگریسو گروور یہ ہیں، اور انہی کا ان کا بھی باغ وہ نہیں میں نے وزٹ کیا، لیکن سنا ہے کہ ان کو بھی یورو گیپ کا سرٹیفکیٹ ملا، یعنی گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز کا۔ یہ میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی پابندیاں، ایسا ریکارڈ فارمر کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور ان شرائط پر اترنا پڑتا ہے جب پروڈیوس کر رہے ہوں کسان ایکسپورٹ کے لیے، اور کوالٹی کا آم یا سٹرس والے حضرات وہ یہ گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز ان کو لازماً وہ فالو کرنی پڑتی ہے، اور اس میں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، باقاعدہ یورو گیپ رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے، اور اس میں بہتر ان کو گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز کو اردو میں اگر ترجمہ کریں گے تو اس طرح کہیں گے کہ بہتر یا اچھی ایگریکلچرل پریکٹسز یعنی زرعی مہارت، یہ ایک ایسا نظام ہے جو ملک سے باہر زرعی پیداوار کو بھیجنے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس کے تحت کسان اچھی حفظان صحت کے مطابق پیداوار کو حاصل کرنے کے بعد ایک غیر جانبدار ایجنسی سے باقاعدہ اس کا آڈٹ کراتے ہیں اور سند حاصل کرتے ہیں، اور یہ آڈٹ یا کرنے والی یہ ایک اسپین کا ادارہ ہے، اس کو BVQI کہتے ہیں، اور اس کا ایک نمائندہ پاکستان میں بھی موجود ہے، لاہور میں اس کا دفتر ہے، اور وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور جا کے وہی یہ لوگ پھر مانیٹرنگ کے بعد اس کی معائنہ کرتے ہیں، اور پورا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ
سرٹیفکیٹ یہ ایشو کرتے ہیں، اور جس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کی پروڈکشن وہ باہر جاتی ہے اور بڑی اعلیٰ منڈیوں میں، اعلیٰ مارکیٹ میں وہ پھر اعلیٰ داموں، ظاہر ہے جو ان پہ کام کرے گا وہ زیادہ قیمت بھی حاصل کرے گا۔ تو یہ گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز کا میں ایک مختصر سا تعارف پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر آپ اس وقت جو حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس وقت ہے اپریل کی 23 اپریل ہے اور 2012 یعنی 2012، اور اب بہت سارے آم کے کاشتکاران خاص طور پہ سندھ میں اور صدرن پنجاب یعنی جنوبی پنجاب میں وہ آم کی اگر صحیح برداشت، اس کی ہارویسٹنگ، پکنگ صحیح کریں گے تو یقین کریں کہ ایک تو زیادہ قیمت حاصل کریں گے اور بہتر منافع اور کوالٹی بھی ان کی ایکسپورٹ کوالٹی یعنی اعلیٰ قسم کا آم پیدا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے میں چند ایک ٹپس آپ کو دیتا ہوں، اور خصوصاً وہ لوگ جو یورو گیپ نہیں بھی سرٹیفکیٹ لے رہے لیکن اس کے لیے لازمی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور اعلیٰ پیسے، زیادہ پیسے لینے کے لیے، اعلیٰ کوالٹی کا آم پروڈیوس کرنے کے لیے یورو گیپ یعنی گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ابھی آپ کو چند ایک جو ضروری ٹپس میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو دیتا ہوں۔ آم کے تمام باغبان حضرات وہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آم کی پختگی کے امر کو جاننا اور یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ آم کے درخت پر پھول کب بنے اور پھول سے پھل کب بنا، اس کی باقاعدہ ڈیٹس نوٹ کرنی ہے۔ پھل کا سائز کب مکمل ہوا اور پھل کب قابل برداشت یعنی پختگی تک پہنچا، اور ان سب باتوں کو اپنے ریکارڈ میں رکھنا ایک فائدہ مند علم اور ترقی پسند یعنی پروگریسو جو گروور ہوتے ہیں وہ پروگریسو گروور ہونے کا یہ ایک ثبوت ہے۔ اور آم کی چونکہ شارٹ سیزن اور شارٹ سٹوریج لائف ہے، شیلف لائف اس کی اتنی زیادہ تو ہے نہیں، تھوڑی اس کی شیلف لائف ہے، سٹوریج لائف ہے، شارٹ سیزن ہے، اور موسمی حالات کی وجہ سے آم کا پھل برداشت کے یعنی ہارویسٹنگ کے 6 سے 7 دن کے اندر یہ پک جاتا ہے اور 15 دن کے اندر اندر زیادہ پک کر گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ جو مجوزہ قابل برداشت یعنی پختگی اس کو کہتے ہیں، قابل برداشت پختگی، وہ بعد از برداشت سنبھال اور سٹوریج جو ہے پوسٹ ہارویسٹ جس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کو اگر وہ مد نظر رکھے اور ہمارے ٹپس پہ وہ عمل کرے تو لازماً آم کو وہ 3 ہفتے تک سٹور کر سکتا ہے بغیر کسی کولڈ سٹور میں رکھے ہوئے۔
اس کا وقت برداشت نہایت ضروری. یہ پلیز ٹپس نوٹ کر لیں، نوٹ فرما لیں. آم کے سارے باغبان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، ہمیشہ وقت ہارویسٹنگ کا یا پکنگ کا وقت کون سا، ہمیشہ یاد رکھیں دن کے ٹھنڈے وقت یعنی صبح کو آم کی برداشت یا پکنگ وہ کرنی چاہیے. اور پھول لگنے کے 4 یا 5 مہینے، 4 سے 5 مہینے بعد، اور پھل لگنے کے 12 سے 15 ہفتوں بعد یہ بہترین اس کا ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے. اب رہا اس کی حالت برداشت کیسی، جب یاد کیسے اس کو جب پک کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو کوشش کریں کینچی کے ساتھ. اور جب آم کے کندے ڈنڈی کے سرے سے پورے اوپر ہو جائیں اور ڈنڈی کے ارد گرد گڑا بن جائے، یہ بہترین ٹائم ہے اس کا. یہ ہے سٹیج. کون سی سٹیج؟ یہ جب کندھے اس کے اوپر ہو جائیں اور ڈنڈی کا ارد گرد کا وہ گڑا سا بن جائے تو سمجھیں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے. اور آم کا رنگ گہرا سبز ہو اور سخت بھرا ہوا اور ہاتھ سے توڑنے پر آسانی سے ٹوٹ جائے، یہ سمجھ لیں کہ وہ بہترین ہے. اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ گودے کا رنگ اگر آپ کاٹ کے دیکھیں گے، گودے کا رنگ کریم سے ہلکا پیلا یعنی ہو جائے گا، ہلکا پیلا. کریم تو سمجھتے ہیں نا، یہ ایک تو سفید ہوتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا پلاہٹ کی، وہ اور ہلکا پیلا ہو جائے اور گٹھلی سخت ہو جائے. اب ایک ہاتھ تو آپ نے کاٹ کے دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ گودے والا یعنی اس کا رنگ کریم سے ہلکا پیلا وہ ہو جائے اور گٹھلی سخت ہو جائے تو سمجھ لیں. اب یہ ہے کہ جو لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں بائی ایئر، وہ ان کے لیے ٹپس کیا ہیں. ایکسپورٹ ہونے والے آم کو اس وقت توڑا جائے جب آم فزیولوجیکل یا اس کو کہتے ہیں ہم عضویاتی طور پر پختہ، سخت اور سبز حالت میں ہو. اور جو سمندر کے ذریعے بائی شپ کے ذریعے بھیج رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کہ آم کو اس وقت توڑا جائے جب آم آدھ پختگی کے مرحلہ میں ہو. یہ ہیں ٹپس اس کے لیے. اب کہیں گے کہ یہ آم کی کو قابل برداشت یا پختگی کا تخمینہ کیسے لگیں، کیسے اندازہ لگیں. یوں تو کوئی بھی یقینی ذریعہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آم کو کب توڑا جائے، مگر بہت سارے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ناپختہ پھل کے کندے پھر میں نے وہ ڈنڈی سے نیچے ہوتے ہیں، اور جب پختہ پھل کے کندے ڈنڈی سے اوپر بڑھ چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ طریقہ آم کی تمام قسموں کی قابل برداشت پختگی کو جانچنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہ مختلف ہے نا. اس میں خاص طور پہ سندڑی، چونسا اور ان سے ملتی جلتی اقسام جو ہیں، ان کے لیے آپ مختلف پیمانہ وہ آپ ذہن نشین کریں. تو سندڑی، چونسا اور ان سے ملتی جلتی جو اقسام ہیں،
ان کے لیے پختگی کی جانچ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل پختہ پھل وہ کیا ہوتا ہے، وہ کندھے باہر اوپر کی طرف نکلے ہوئے اور ڈنڈی پر ہلکے کے ساتھ گڑے بننا اور آم سخت ہو، اور ادھ پختہ پھل کیا ہے، آم کے پھل کے کندھے ہلکے کے برابر اور آم سخت اور سبز ہو۔ ناپختہ کیا ہے، کندھے ڈنڈی سے بہت نیچے ہلکے نہ بنتے ہوں لیکن آم سخت اور سبز ہو، یہ ناپختہ پھل ہے۔ اور جب قابل برداشت پختگی کی جانچ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 2% نمک کے محلول میں آم کو ڈبو دیا جاتا ہے، یعنی 1 لیٹر اگر پانی لیا، 1 لیٹر میں 2 گرام، 1 لیٹر کا مطلب ہے 1000 ملی لیٹر، تو 1000 ملی لیٹر کا مطلب ہے اس میں 20 گرام ڈال لینا ہے نمک، تبھی 2% بنے گا نا، 2%۔ تو یہ 2% جو نمک کا وہ محلول ہے اس میں آم کو ڈبو دیں۔ وہ آم جو پانی میں ڈوب جائیں وہ پختہ ہیں، اور وہ آم جو نہیں ڈوبیں گے وہ سمجھیں کہ ناپختہ ہے۔ ایک تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور درمیانی پختہ والے آم مارکیٹنگ کے لحاظ سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس مرحلہ پر توڑا گیا آم پکنے کے بعد متعلقہ ورائٹی کی تمام خصوصیات کا مظہر ہوتا ہے، اور اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بھی 3 ہفتے تک ہو سکتی ہے، جو 3 ہفتے تک رکھا جا سکتا ہے۔ اور آم کے ایکسپورٹرز کے لیے درمیانی پختگی پر میں سمجھتا ہوں برداشت کرنے کے لیے کیے جانے والے آم کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ تھیں چند ایک ٹپس جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ میں نے پیش کی۔ اب اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ آپ سے اجازت لینے سے پہلے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبر اور غرور کی وجہ سے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر کرم نہیں ڈالے گا جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے زیر جامہ کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ یہ بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خاص اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنے باغات کا خیال رکھیں، اپنے ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ تکبر سے دور رہیں اور عاجزی اختیار کریں۔ فی امان اللہ۔